بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوف الہی اور خشیت الہی پیدا کرنے کی تدابیر پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں ایک اہم اور مؤثر تدبیر کثرت سے موت کو یاد رکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت۔ وہ چیز جو لذتوں کے مزہ کو فنا کرنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت۔ موت وہ چیز ہے جو برحق ہے، اٹل ہے، آ کے رہے گی، کسی کو بھی اس سے مفر نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی موت کو بھولا رہتا ہے، اس کو یاد نہیں کرتا ہے، ایسا رہتا ہے جیسے ہمیشہ اسے رہنا ہے۔ موت سے غفلت یہ ایک عام بیماری ہے، ایک عام روگ ہے۔ آدمی اگر اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، تو اس کی زندگی سدھر سکتی۔ یہ ایک بہت مؤثر تدبیر ہے، بہت مؤثر ذریعہ ہے، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ نہیں معلوم کہ کب یہ سانس کے آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے، کہاں موت آ جائے، کس طریقے سے موت آ جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اپنے وطن میں رہتا ہے، اور کبھی اتفاق سے پردیش چلا گیا، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ کہاں کس کی موت لکھی ہے، کس جگہ موت لکھی ہے، کس طریقے سے موت لکھی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، لوگوں کی موت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، کس کس طریقے سے موت آتی ہے۔ آدمی اگر اس پر غور کرے، اس سے سبق حاصل کرے، تو وہ اپنی موت کو نہیں بھولے گا۔ ایک بار ایک شخص اسکوٹر سے جا رہا تھا، اور اسکوٹر پر پیچھے اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ریلوے کراسنگ پر پھاٹک بند تھا، سب لوگ، تمام سواری والے انتظار میں تھے، وہ بھی انتظار میں تھا۔ اسی درمیان فضا میں ایک پرندہ چیل اڑتا ہوا آیا، اور اس کے پنجے میں ایک سانپ تھا، اور اتفاق سے وہ سانپ اس کے پنجے سے چھوٹ گیا، اور جو اسکوٹر سوار ہے اسی کے اوپر وہ سانپ گرا، اور اس نے اس شخص کو بھی ڈس لیا اور اس کی بیوی کو بھی ڈس لیا، اور ان دونوں کی موت ہو گئی۔ کس طریقے سے موت ہو جائے، کہاں موت ہو جائے، حادثات ہوتے ہیں مختلف۔ آدمی کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور قیامت کے دن جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو موت کو کثرت سے یاد رکھنا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آدمی ذمہ داری کے ساتھ رہتا ہے، احساس ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہوتی، راہ راست پہ رہتا ہے، نافرمانی اور سرکشی اس سے وہ بچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اکیس الناس، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟
سمجھدار آدمی کون ہے، دانا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واشدہم استعدادا لہ، کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو موت کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے آگے بڑھاتے ہیں اپنے اعمال کو، اس کی فکر کرتے ہیں، اپنے موت کو بھولتے نہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ موت اور موت کی یاد انسان کو دنیا سے اور دنیا کی محبت سے بچانے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اس کے رخ کو، اس کے نقطہ نظر کو آخرت کی طرف موڑنے میں بہت معاون اور بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنی موت سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اتنی بڑی دنیا کی یہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ عام طور سے لوگ اپنی موت کو بھولے رہتے ہیں، دوسروں کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اسی طریقے سے ایک دن ان کا جنازہ بھی اٹھا کر کے جائے گا، کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں جائے گی، صرف ان کا عمل ہی جائے گا۔ آدمی موت کو جب بھول جاتا ہے اور دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے کہ جیسے اس کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، ایمان سے محروم ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جس طریقے سے کہ جانور کھاتے اور پیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آدمی اگر اپنی موت کو یاد نہ رکھے، آخرت پر یقین نہ رکھے، تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے۔ بس اس کی تمام سرگرمی، تمام دوڑ دھوپ اور تمام جد و جہد صرف اس بات کے ارد گرد گھومتی ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لے، عیش و آرام حاصل کر لے، اور بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر لے۔ اس کے علاوہ اس کی اور کوئی تگ و دو نہیں ہوتی ہے، کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہوتی ہے، کوئی محنت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا اور یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ عیش و عشرت ہو، یہ تمام چیزیں زائل ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ان کے لیے بقا نہیں ہے، یہ سب فانی ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت وہ جگہ ہے جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی، اس لیے اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ابتدائی ایام میں ایک بار خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگو انکم لا تموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون وانها لجنة ابدا او لنار ابدا، کہ لوگو جس طریقے سے تمہیں نیند آتی ہے اسی طرح سے ایک دن موت آ جائے گی، اور جس طریقے سے نیند کے بعد تم بیدار ہوتے ہو اسی طرح سے موت کے بعد ایک دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
نئی زندگی ملے گی. پھر وہاں کیا ہوگا؟ یا تو بہشت سرمدی ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. اس حقیقت کو مت بھولو. آدمی روز اس تجربے سے گزرتا ہے. یہ نیند کیا ہے؟ یہ بھی ایک طریقے سے موت کا ایک تجربہ ہے. جس کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس کی آنکھ ویسے ہی بند رہ جائے گی. ایسے ہی ایک دن آدمی دنیا سے چلا جائے گا، اور جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پھر کوئی زندگی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے جب اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس زندگی کے بارے میں حساب اور کتاب لیا جائے گا. تو یہ موت جو برحق ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اس کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے. ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا پھر استقبال ہے. اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے سلسلے میں موت کو یاد رکھنا یہ ایک بہت مؤثر تدبیر ہے، بہت کارگر ہتھیار ہے. موت کو یاد رکھنے کے سلسلے میں چند چیزیں ہیں جو کہ معاون اور مددگار ہوتی ہیں. مثلا آدمی کبھی کبھی ہاسپٹل جائے، اسپتال جائے، طرح طرح کے وہاں مریض نظر آئیں گے، معذور نظر آئیں گے. وہاں جا کر کے آدمی ان کی عیادت کرے تو اسے سبق ملتا ہے، اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. تو اس مقصد سے بھی کبھی کبھی جانا چاہیے، مریضوں کو دیکھنا چاہیے، ہاسپٹل میں جانا چاہیے، تاکہ آدمی کو خود سبق حاصل ہو، آدمی کو خود نصیحت حاصل ہو. اسی طریقے سے میت کو غسل دینا یہ بھی ایک چیز ہے جس سے آدمی کو سبق ملتا ہے اور نصیحت ملتی. وہی انسان جو کل تک چلتا تھا، پھرتا تھا، بڑا سرگرم تھا، آج اس کی روح پرواز کر گئی. اب وہ ایک لاش ہے بے حس و حرکت، جیسے چاہو اس کو ہلاؤ، جیسے چاہو اس کو ڈلاؤ. تو میت کو غسل دینا، اس کی تکفین میں حصہ لینا، تجہیز میں حصہ لینا، اس سے بھی سبق ملتا ہے اور اس سے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے آدمی کو کبھی کبھی بیٹھ کر کے یاد کرنا چاہیے اپنی موت کو، کہ کیا عالم ہوگا جب اچانک موت آ جائے گی. جانکنی کا جب عالم ہوتا ہے تو جانکنی کا عالم کیسا ہوگا، آخری جو لمحات ہوں گے وہ کس طریقے کے ہوں گے. لوگوں کو جا کے دیکھے جب زندگی آخری مرحلے میں ہوتی ہے، کس طریقے سے آخری مراحل طے ہوتے ہیں. جو سکرات الموت جسے کہا جاتا ہے، اس کا کیا عالم ہوتا ہے. تو آدمی بیٹھے، جائزہ لے، غور کرے، اپنا احتساب کرے، تو اس سے بھی اس کی موت کی یاد مضبوط ہوتی ہے اور تازہ ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک بڑی مؤثر تدبیر موت کو یاد کرنے کے سلسلے میں وہ ہے قبروں کی زیارت. شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی مصلحت کے پیش نظر قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تاکہ زمانے جاہلیت کے جو آثار ہیں وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں. پھر بعد میں آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت. آپ نے کہا کہ میں نے پہلے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، قبرستان میں جاؤ، کیونکہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آدمی جائے کبھی اکیلے قبرستان میں، اور وہاں جو طریقہ ہے مسنون، اس طریقے کو اختیار کرے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں تو وہاں جا کر کے
آپ کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم السابقون وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، کہ تم پہ سلامتی ہو، اے گروہ اہل ایمان، تم پہ سلامتی ہو، تم آگے گئے ہو، ہم پیچھے آ رہے ہیں، اسی راستے پر ہم کو بھی آنا ہے، تم ہم سے آگے پہنچے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، آدمی جب قبرستان میں جائے، کسی قبر پہ جائے، تو ان کلمات کو اسے سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، تنہائی میں جا کر کے وہاں غور کرے کہ اسی طریقے سے مجھے بھی یہاں آنا ہے، جس طرح سے یہاں قبریں ہیں کہ لوگ اپنے اعزاء اقارب کو لاتے ہیں اور یہاں دفنا کے چلے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے مجھ کو بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ تو آدمی وہاں اگر عبرت کے لیے جائے، سبق حاصل کرنے کے لیے جائے، تو اس کی زندگی پر اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ چوکھٹے قبر کے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پہ جاتے تھے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کے جو مراحل ہیں، جو منزلیں ہیں، اس میں پہلا مرحلہ اور پہلی منزل یہی قبر ہے۔ جو آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی وہ کامیاب رہے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا تو آگے بھی وہ ناکام رہے گا۔ تو یہ وہ منزل ہے آخرت کی، جہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں اگر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب رہے گا، یہاں اگر ناکام ہوا تو آگے بھی ناکام رہے گا۔ تو قبر وہ منزل ہے جو کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ آدمی اگر قبرستان میں جائے، وہاں جا کر کے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، تو اس کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسے بھی یہ یاد رہتا ہے کہ اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، یہ مرحلہ ہمارے لیے بھی آنے والا ہے، ایک دن ہم بھی اسی طریقے سے آ جائیں گے یہاں۔ جب کسی جنازے کو لے کر کے جائیں قبرستان میں، تو وہاں جو بھی وقت گزرے وہ عبرت کے ساتھ گزارنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، غفلت کے ساتھ اسے نہیں گزارنا چاہیے۔ تو قبروں کی زیارت، وہاں جانا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ ایک بڑی مؤثر تدبیر ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک تدبیر ہے کہ آدمی موت کے تعلق سے جو ہدایات ہیں ان کا اہتمام کرے، جیسے وصیت کو لکھنا۔ تاکید کی گئی ہے کہ آدمی اپنی وصیت کو تیار رکھے، نہیں معلوم کہ کب اسے موت آ جائے، تو جو کچھ وہ وصیت کرنا چاہتا ہے مرنے کے بعد، اس وصیت کو تیار کر کے رکھے، کیونکہ وہ وصیت تیار کر کے رکھنا یہ خود موت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا، کبھی کبھی اسے دیکھتا رہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا جس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چند چیزیں ہیں جس کا اجر اسے ملتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے صدقۃ جاریہ، کہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، اس نے لوگوں کی بھلائی کا کام کیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنواں کھدوا دیا جس کا پانی لوگ پی رہے ہیں، رفاہ عام کا کوئی کام کر دیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی خلق خدا کو اس سے فیض پہنچ رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ کوئی شفا خانہ بنوا دیا، اس طرح کا کوئی کام کر دیا، تو یہ ایک صدقہ جاریہ جس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح سے آپ نے کہا علم ینتفع بہ، کوئی ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے
اللہ کے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفع حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا۔ پھر آپ نے کہا تیسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اچھی ان کی تربیت کی ہے، تو وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، دعا کرتی ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تربیت میں اور ان کی تعلیم میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو اس کا اہتمام کرے آدمی، صدقہ جاریہ کا کچھ کام کرے تاکہ اجر کا سلسلہ چلتا رہے، اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے تاکہ بعد میں بھی اجر اور ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ مختلف امور ہیں جن کو آدمی جب انجام دیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو اسے اپنی موت یاد رہتی ہے۔ اور جب آدمی کو اپنی موت یاد رہتی ہے تو موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں اس کی تیاری کی وہ فکر کرتا ہے۔ جو آدمی اپنے موت سے غافل رہتا ہے وہ دنیا ہی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے، اور اس کی نظر موت کے بعد جو مرحلے آنے والے ہیں اس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ الامانی۔ سمجھدار آدمی وہ ہے، دانا آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو کہ اپنی خواہشات پہ قابو رکھے اور موت کے بعد جو مرحلے آنے والے ہیں اس کی تیاری کرے، اس کی فکر کرے، اس کے لیے جد و جہد کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اور نادان آدمی، ناسمجھ آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے اور اللہ سے آرزوئیں رکھے۔ آدمی عمل کی بنیاد پہ کامیاب ہوگا اور عمل ہی کی بنیاد پہ ناکام ہوگا۔ اگر آپ کے دفتر عمل میں کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ جھوٹی آرزوؤں سے اور جھوٹی تمناؤں سے نجات اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اصل دانائی اور اصل ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی موت کی حقیقت کو یاد رکھے اور اس کے بعد کی تیاری کرتا رہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چند امور ہیں جن کا اگر قاعدے سے اہتمام کیا جائے اور اس کا خیال کیا جائے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، اور یہی چیز کامیابی کی کنجی ہے۔ انسان دنیا اور آخرت کی کامرانیاں حاصل کرتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان تدبیروں کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔